بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر اور ڈیپٹی میئر منتخب ہو رہے ہیں۔ میں سلمان مراد صاحب کو، مرتضی بہاب صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ پیپلز پارٹی کے عہدیدار کو، کارکنوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ کا مسلسل جدوجہد کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے اس شہر میں نفرت کی سیاست کا مقابلہ، انتہا پسندی کا سیاست کا مقابلہ آج سے نہیں، نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور ہمیں اس شہر کے قبرستان پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید جیالوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ جب یہ شہر ایک فون کال پہ چلتا تھا تو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کھڑے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے جان کی قربانی دیا ہے اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے، جمہوریت کا بحالی کے لیے، اور آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام شہداء کو یاد کرتے ہیں اور اس جیت کو ان کا نام کرتے ہیں جو 18 اکتوبر 2007 میں کارساز کا واقعہ میں شہید ہوئے، جو 12 مئی میں شہید ہوئے، جو شہید بلال شیخ، شہید نجیب، شہید عبداللہ مراد، شہید عثمان غنی، اور تمام جو منور سہروردی شہید، ہم ان سب کو آج یاد کرتے ہوئے ان کے خاندان کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام شہداء کو آج یاد کرتے ہیں اور ان کے نام یہ جیت کرتے ہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام یہ جیت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس شہر کے عوام کی امیدوں پہ پورے اتریں گے، اور جو لوگ ہم پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں دھاندلی کے، ہم ان کو اپنے محنت سے، اپنا کارکردگی سے ان کو جواب دیں گے، اور یہ جو راتوں رات سیاسی جماعتیں بنتے آ رہے ہیں اور پھر اگلے الیکشن میں غائب ہو جاتے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے یہاں ہی رہیں، آپ کی شہر کے حقوق کی جدوجہد لڑتے رہتے ہیں۔ ہم سے تو الیکشنز چھینا جاتے ہیں، ہم الیکشنز نہیں چھینتے۔ ہمیں 1979 میں، 1983 میں اور 2001 میں دھاندلی، دوست زبردستی کی وجہ سے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر بنانے سے روکا گیا تھا، اور آج جب ڈکٹیٹر کا دور ختم ہوا ہے، جب سہولت کاروں کا دور ختم ہوا ہے، تو وہ سارے جو سیاسی یتیم ان پہ اور ان کی وجہ سے جیتتے ہیں، کراچی سے لے کے کشمیر تک، وہ اب الیکشنز ہار رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جیت رہے ہیں۔ اب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو بلدیہ کے نمائندے ہیں، کراچی سے لے کے کشمیر تک منتخب ہو کے آئے ہیں، بڑا دیر بعد، ایک سال سے زیادہ کے الیکشنز ہو چکے ہیں، اور اب آج وہ اپنے اوتھ لے رہے ہیں۔ اب سے کام شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون کر کے اپنے عوام کے، اپنے علاقے کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں جانتا ہوں کہ جیسے ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم مزید آپ کے مسائل کے حل نکالیں گے۔ جہاں تک کراچی کی بات ہے، کراچی اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس ملک کو اگر کوئی ایک شہر بچا سکتا ہے تو وہ یہ کراچی شہر اس ملک کے تمام مسائل سے نکلوا سکتا ہے،
تو یہی وجہ ہے کہ میں جہاں تک کراچی کی بات ہوں میں اپنا پرسنل انٹرسٹ لوں گا اور یہ میرا ذاتی ذمہ داری ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھ لیں گے کہ 5 سال کے اندر ہی اندر جب ہم جنرل الیکشنز بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی 5 سال کے اندر ہی اندر آپ مجھ سے جواب لیں گے کہ آپ نے اپنے 5 سال میں کے ایم سی کی حکومت میں کیا کروایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی تمام جو ہمارا ماضی کے بلدیاتی انتظام رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا وہاب صاحب کا اور مراد صاحب کا پرفارمنس جو ہے ان سے بہتر ہوگا. مگر ہم صرف یہ جیسے وہاب صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ اب ہم الیکشن جب جیت چکے ہیں تو اب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے کاؤنسلرز اور دوسرے جو کاؤنسلرز منتخب ہوئے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. آپ نے کراچی کے چپے چپے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. آپ نے یہ تقسیم کی سیاست نفرت کی سیاست کو رد کرنا ہے. مل کے یونٹی کے ساتھ اس شہر کے مسائل حل کرنے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اچھا جب کراچی میں ماضی میں کبھی پیپلز پارٹی تو نہیں رہی لیکن جو جماعتیں رہی انہوں نے یہ الزام لگایا کہ صوبائی حکومت سپورٹ نہیں کر رہی لیکن کراچی کے مسائل صوبہ حل نہیں کر سکتا. آپ اس وقت بھی وفاق میں اور آئندہ جو صورتحال بنے گی انشاءاللہ آپ کے لیے رائے ہموار ہوں تو کراچی کے لیے آپ کیا کریں گے اور اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اس کے لیے کراچی کے لیے اس سے کیا کروائیں گے؟ کراچی کے مسائل کتنے سنگین ہیں آپ جانتے ہیں, یہ حل کیسے ہوں گے اس کے حوالے سے؟ کراچی ایک ایسا شہر ہے جہاں کافی زیادہ مسائل یا وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جہاں تک وہ مسائل ہیں اوبیسلی ہم امید رکھیں گے کہ جو بھی وفاقی حکومت میں ہو یا جیسے صورتحال ہو صوبائی حکومت وفاقی حکومت کراچی شہر کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنا فنڈز بھی جنریٹ کرتے ہیں اور اپنا ہی فنڈ سے اپنا کام بھی نکلوا سکتے ہیں. اس لحاظ سے 2 ایریاز ہے جس پہ ہم چاہیں گے کہ کے ایم سی غور کرے. ایک تو انہوں نے اپنا جو نیا قانون لے کر آئے ہیں اور جو اختیار انہوں نے ڈیوالو کیا ہے لوکل گورنمنٹ کو کہ وہ اپنا پراپرٹی ٹیکس جمع کر سکتے ہیں. جب یہ پراپرٹی ٹیکس ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو یہ پورا کراچی کے لیے صرف $1 بلین جمع ہوتا تھا اور میرا خیال میں اگر ہم یہ ڈیوالو کریں گے اور نچلی سطح پہ یہ اس قسم کے ٹیکسز ہمارا بلدیاتی نظام خود اکٹھا کریں گے تو اس کا ہمارا ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوگا. اس طریقے سے وہ پیسہ بھی ہم کراچی پہ لگائیں گے. اور دوسرا جس طریقے سے صوبائی حکومت نے ایک ایگزامپل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کھڑا کر دیا اور باقی صوبوں کے مقابلے میں اگر اب سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ فولیو دیکھے چاہے وہ ہمارا تھر کول منصوبہ ہو یا ہمارا چھلک ملاقاتیار برج ہو یا تھٹا ڈیول کیریج وے ہو, مزید کافی زیادہ ہمارے ایسے منصوبے ہیں جو ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیے ہیں. کراچی میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا کے ایم سی بھی کام کریں گے. مہربانی بھائی نہیں لڑا تھا. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو تاریخی فتح ہوئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ میئر اور ڈپٹی میئر کی جوڑی کو کامیاب کیا ہے, اس تاریخی فتح پر مخالفین آپ کی اس فتح کو برداشت نہیں کر پا رہے. خصوصاً جماعت اسلامی کے امیر خود یہاں آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو ایسی دھمکیاں دی ہیں جو کہ میں نہیں دے سکتا. پہلے بھی آپ کو دھمکیاں ملی ہیں لیکن وہ کہہ رہا ہے گلی گلی میں آپ کا گھیرا ہوگا, ایوان میں گھیرا ہوگا اور آپ کو چھوڑیں گے نہیں. ایک تو ایوان میں تو ان کا ایک ممبر ہے صبح سندھ اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں, تو وہاں مجھے نہیں پتا وہ کون سے کس قسم کا گھیراؤ کی بات کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے میں تو جماعت اسلامی کو ایڈوائز کروں گا کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کرے اور جو لوگ مئی 9 میں شامل تھے جنہوں نے ہمارے یادگار شہداء کو جلائے تھے, جنہوں نے ہمارا ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیے تھے, جنہوں نے جناح ہاؤس پہ حملہ کیا تھا, مجھے تو بہت افسوس ہوا کہ ان حملوں کے بعد ہمارا
جو جماعت اسلامی کے دوستوں ہیں انہوں نے یہاں سے اٹھ کے زمام پا گئے تھے اور ان کے ساتھ مل کے کراچی پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر شکر الحمدللہ کہ کراچی کے جو لوکل باڈی کے ممبرز ہیں انہوں نے اپنا ووٹ کا اختیار کرتے ہوئے مرتضی وہاب صاحب اور سلمان وہاب صاحب مراد صاحب کو کامیاب کروایا ہے۔ سر یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آج کا دن تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے میئر اور ڈپٹی میئر اپنا منتخب کرا دیا، لیکن اب تک وہ روڈ میپ سامنے نہیں آیا، کراچی کی ترقی کے حوالے سے ترجیحات سامنے نہیں آئے۔ چونکہ آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں تو آپ بتا دیں کہ ترجیحات کیا ہوں گی اور روڈ میپ کیا ہے، کس طرح ان مسائل کو، کراچی کے جو گمبھیر مسائل ہیں اس کو حل کریں گے؟ تھینک یو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو الیکشن کیمپین کے مہم میں جو ایشوز اٹھائے گئے تھے اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا سمپل نعرہ تھا کہ ہم سب کا کراچی، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سب ملتے ہیں تو ہم سب مل کے کراچی کے مسائل حل کر سکتے ہیں، اور یہی نعرہ ہم سمجھتے ہیں کامیاب ہوا ہے۔ کراچی کے عوام نے وہ سیاسی جماعتیں جو ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو نفرت کی سیاست کر رہے تھے، جو لسانی بنیادوں پہ یا کسی اور بنیاد پہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بری طرح ہار چکے ہیں۔ اب ہمارا عام انتخابات بھی آ رہے ہیں تو اس عام انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اپنا منشور سامنے لے کر آئے گی، اور اس منشور میں پورے پاکستان میں اور پورا پاکستان کے لیے ہمارا مینیفیسٹو، ہمارا نظریہ وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے۔ جو بجٹ ہے وہ پاس ہونے نہیں دیں گے، تو کیا آپ کے مسائل وہ کہاں پہنچے ہیں، وہ چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں؟ تھینک یو۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینس ہے کہ وفاقی حکومت کو اپنا حصہ فلڈ ریکنسٹرکشن میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، یہ ایک نیا سٹینس نہیں ہے، یہ ہمارا پرانا سٹانس رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینوں پہلے جب ہم نے سی ایم ہاؤس میں فلڈ ریہیبلیٹیشن کے جو سارے منصوبے تھے ان کے بارے میں ہمارا ایک پروگرام تھا، تو اس پروگرام میں بھی ہم نے یہ کمپلینٹس اٹھائے تھے۔ اب اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کمیٹی ہے انہوں نے آج تک ایک میٹنگ ویکینڈ سے پہلے رکھا تھا حکومت کے تنظیم کے ساتھ، اور اب آج رات میں ہمارا دوسرا انگیجمنٹ ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا خاص طور پہ جو فلڈز کے حوالے سے شکایتیں ہیں وہ دور کیے جائیں گے، مگر آئی ڈونٹ فیل دیٹ دا فلڈز کا جو کمپوننٹ ہے وہ تو they shouldn't have been the last things to be included in our budget. یہ تو ہمارا پوری بجٹ کا تھرسٹ ہونا چاہیے تھا کہ جو 4RF پروگرام ہم نے پوری دنیا کے سامنے بیچا، اور کہ جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم نے بڑا اچھا انداز میں اقوام متحدہ میں تقریر کیا یا نیشنل اسمبلی میں تقریر کیا کہ ہم آج آگے جا کے جو ہمارا سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے جو ریکنسٹرکشن پروسیس ہے وہ اس طریقے سے کریں گے کہ وہ نہ صرف موسمی تبدیلی کے حوالے سے ہم اس کو اور مضبوط بنائیں گے، مگر ہمارا ملک کا معیشت کے حوالے سے جو ہم یہ ریکنسٹرکشن کے کام ہو رہے ہوں گے تو اس طریقے سے بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرے گا۔ تو ہمارا بہت افسوس کے ساتھ کہ یہ اب آخری انکلوژن ہوگا rather than front and center and the thrust of the government's budget، مگر امید ہے کہ ہمارے ان ملاقاتیں کے بعد یہ ضرور بجٹ کا حصہ ہوگا۔ جہاں تک ہمارے تنظیم سازی کے سلسلہ ہے، اس لیے کہ الیکشنز بہت ہی نزدیک ہیں، تو آپ کو اتنا آپ کو اوور آل تو تنظیم سازی نہیں نظر آئے گا، شاید دیکھا تو کہ ادھر ادھر ہم کوئی چینجز لے کر آئیں، مگر اوور آل جو ہے ریکمپوزیشن الیکشن سے جو اتنا نزدیک ہے تو وہ تنظیم نو یا نیا تنظیم سازی کا پلان
نہیں ہے. ہم نے صدر زرداری صاحب نے اور پھر میں نے اسی مہینے لاہور میں ٹائم گزارے تھے اور اب صدر زرداری صاحب جلد واپس آ رہا ہے. وہ لاہور میں بیٹھے گا, جب وہ نکلتا ہے پھر میں وہاں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالی. ہم جو گیپ آیا ہے, جو ایک بہت یہ جو پروسیسز 2018-2013 الیکشن کے بعد جس طریقے سے اس صوبے میں سیاست کروائی گئی, اگر ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے تو اس اسپیس میں بھی ہم بہتر پرفارم کر سکیں گے. جی چیئرمین صاحب یہ بتا دیں, یہ کشتی کا واقعہ ہوا ہے اور بڑی تعداد میں 300 کے قریب پاکستانی ہیں, بہت بڑا واقعہ ہے. یہ کیوں ہمارے اداروں کی نیگلیجنسی ہے, انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. پیپلز پارٹی پہ نظریں ہوتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو عوامی پارٹی کہلاتی ہے, تو عوام کی بات کون کرے گا, ان ظالموں کو سزا کون دے گا جنہوں نے ماؤں کے لگتے جگر ان سے دور کیے, اور یہ معاشی بدحالی کب ختم ہوگی کہ نوجوان جو ہے باہر جانا پسند کریں. جہاں تک یہ انسیڈنٹ ہے, یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور پوری دنیا, نہ صرف ہمارا اپنا پاکستان کا میڈیا مگر پورا دنیا کے میڈیا اس پہ غور کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ جو انتظامیہ ہے, جو حکومت کے ادارے ہیں, اس واقعے سے بہت پہلے بھی جو ہمارا اللیگل امیگریشن یہاں سے ہوتا ہے اس پہ کافی سختی کروا رہے تھے اور اپنی جگہ اپنا محنت جاری تھا. مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا اس واقعہ کی وجہ سے پوری قوم کے سامنے نظر آیا کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور جہاں ہم ایک طرف ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم we can bring back the bodies of the deceased, تاکہ we can identify the bodies of the deceased internationally. Domestically ہم اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں اور حکومت اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جائے جو غلط طریقے سے لوگوں کو اس طریقے سے ملک کے باہر لے کے جاتے ہیں. مگر ساتھ میں بھی یورپین ممالک کے ساتھ اور آسٹریلین پوری دنیا کے جو ویسٹرن ممالک ہیں ان سے بھی ہم انگیج کرتے رہیں گے کہ آبویسلی ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ اللیگل امیگریشن ہو, اور اللیگل امیگریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہماری بس کی بات ہے پاکستان کے اندر وہ بھی ہم ریفارم لانے کے لیے تیار ہیں اور اس پہ مزید اسٹرکٹنس لے آنے کے لیے تیار ہیں. ان کا جو لیگل امیگریشن ہے اس پہ بھی زور دینا چاہیے کہ ان کو اگر وہ لیگل امیگریشن کو صحیح طریقے سے انکریج کریں گے تو لوگ پھر یہ جو اللیگل راستہ ہے اس کو بھی نہیں اپنائیں گے. ساتھ ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ انٹرنیشنل نارمز جو ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ ریفیوجیز کو ایک رائٹ دیتے ہیں, اور اس رائٹ کو اگر ان کو ایڈمیشن وہ نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کا مرضی ہے, وہ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ ان کو انکار کریں. لیکن جس طریقے سے سختیاں یونائٹڈ کنگڈم سے لے کے مختلف ممالک میں ہو رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ انسانی حقوق کی جو ہے میں خیال رکھنا چاہیے, اور جو لوگ کشتیوں پہ یا دوسرے طریقے سے جا رہے ہیں ان کو میرے خیال میں کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے وہ مزید مشکلات میں they find themselves in more trouble. چیئرمین صاحب لے لیجیے گا کہ آپ کی کامیابیاں کراچی سے لے کے خیبر تک نظر آ رہی ہیں, کیا نون لیگ سے اختلافات سیاسی ہیں یا یہ شمولیتیں ہو رہی ہیں اس وجہ سے؟ نون لیگ کے ساتھ میرا نہیں خیال ہمارا اختلافات کوئی سیاسی اختلافات ہے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات ہے, ہمارا ایک جو بھی آج ہم ایک اتحاد میں ہیں, مل کے حکومت میں ہیں, لیکن ہم نے تو مسلسل آگے جا کے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی اس ملک میں رہ کے سیاست کرنا ہے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو بنیادی اصول ہے جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی میں سائن کیے ہیں اس کے تحت ہم اپنے سیاست کو لے کے جائیں گے. یا اگر وہ وہ ڈاکیومنٹ تو کافی واس تھا, اگر اس حد تک نہیں تو ہم اپنا مخالفت جو ہے وہ سیاسی مخالفت ضرور رہیں گے, کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہوگا. اور جہاں تک میرا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا میاں محمد نواز شریف صاحب کی بات ہے یا ایون مریم شریف صاحبہ کی بات ہے, میرے تو بہت ہی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے ان سب کے ساتھ, چاہے ہم اپوزیشن میں ہو یا ہم حکومت میں ہو. جو ہمارا حکومت کے اندر چاہے کوئی پالیسی پہ اختلافات ہو یا دوسرا نظر ہو یا ہمارا کوئی
کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو، وہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپروپریٹ فارمز پہ وہ اٹھاتے رہیں گے. اگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو ہے جو ہمیں عوام میں بھی اٹھانا پڑے گا، وہ تو ہم کریں گے. مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی سیاسی اختلافات ہے، اور آگے جا کے بھی مجھے کوئی سیاسی اختلافات یا سنگین سیاسی اختلافات نظر نہیں آ رہا ہے. شور پالیسی پہ اختلافات ہو سکتا ہے. اچھا، میرا سوال ہے کراچی کا دیرینہ ایک مسئلہ ہے مردم شماری کا، جو اس سینسس میں بھی ابھی تک وہ اس طرح ایڈریس نہیں ہو. خود زرداری صاحب کہہ چکے تھے کہ 3 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کیا زور دے سکتی ہے اور کس طرح؟ دیکھیں، جہاں تک سینسس کی معاملہ ہے، میرا خیال میں ہمیں غیر متنازع سینسس چاہیے، اور سینسس کے جو ایشوز ہے وہ صرف اس شہر سے نہیں تو کافی شہروں سے اور کافی صوبوں سے انگلیاں اور اعتراضات اٹھ رہے ہیں. اور جو بنیادی وجہ ایک نیا سینسس کروانے کے لیے تو یہ ہے کہ پچھلا سینسس پہ ہمارا اعتراضات تھا، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا سی ایم صاحب اور سول سوسائٹی اور سب کا آواز اٹھانے کے باوجود جو ہے یہ پروگریس متنازع ہی رہا ہے. خاص طور جس طریقے سے کبھی کبھی ایک صوبہ کو یا کبھی کسی شہروں کو صرف ایکسٹینشن دیے گئے اور دوسروں شہروں کو نہیں دیے گئے، تو میں سمجھتا ہوں یہ آگے جا کے بھی یہ سینسس متنازع ہی رہے گا. ہمیں ایک ایسا پروسیجر چاہیے جس پہ ہم غیر سیاسی غیر متنازع سینسس ملک بھر میں کروایا جائے، ایک ہی پیریڈ کے لیے سارے صوبے میں کروایا جائے، تاکہ سب کا بھروسہ ہو ان کے ریزلٹس پہ. آپ نے پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا چیئرمین صاحب، آپ نے پانی کا مسئلہ اٹھایا تھا کہ ٹینکر آپ خرید کے لیتے ہیں، لیکن ابھی جو K4 کے لیے 17 ارب روپے رکھے گئے، کیا K4 اس سال میں مکمل ہوگا؟ جو اہم مسئلہ ہے جہاں تک پانی کا مسئلہ ہے، میں واضح کروں، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو آج سے نہیں مگر مسلسل پانی کے ایشو پہ آواز اٹھاتی رہتی ہے. آپ کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دھرنا یاد ہوگا جو ہم پانی پہ ہی آواز اٹھا رہے تھے. جہاں تک میرا گھر کا ٹینکر کا سوال ہے، میں اس لیے ٹینکر خریدتا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور میں بلاول ہاؤس کا پانی کا لائن کاٹا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم ٹینکر پہ خریدتے ہیں. میں نے سی ایم صاحب کو وہ اسکیم نہیں دیا ہے یا وہاب صاحب کو اسکیم نہیں دیا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل کرے، مگر اوور آل ایک ایشو ہے. تو ایک ایشو لوور ریپیرین کا حق ہے، بلوچستان اور سندھ کا پانی کا جو لوور ریپیرین کا حق ہے اس پہ تو ہم مسلسل آواز اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ ارسا کا اور وہ واٹر فارمولا کے مطابق صحیح پانی نہیں دیا جائے گا. آپ ہی پریس کانفرنس کر دے بھائی، میں تو بس کرتا ہوں. پھر میں سوال کا جواب دے رہا تھا کہ اگر ہمیں وہ صحیح فارمولا کے مطابق پانی نہیں دیا جائے گا، جس سے نہ صرف لوور ریپیرین کو اپنا حق مگر اسی فارمولا کے تحت ایکسٹرا پانی کراچی کے لحاظ سے دیا جاتا ہے جو کہ سندھ کو نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے ہم اس ٹاپک پہ بھی اپنا آواز اٹھاتے رہتے ہیں. جہاں تک K4 کا ایشو ہے، اس پہ اس دن ہم نے یہی بات اٹھایا تھا، یہی بات چھیڑا تھا کہ آپ اگر یہ کرنا ہے تو صحیح طریقے سے فنڈنگ کرے. اس لیے جو ڈیلے ہوا ہے وہ صوبائی حکومت کی طرف سے نہیں، یہ مختلف وفاقی حکومت کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. وہ ایلوکیٹ ایک رقم کرتے ہیں، پھر اس پورا کو وہ خرچ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بار یہ پروجیکٹ ڈیلے ہوتا آ رہا ہے. یہاں تک کہ ہم نے ابھی ہی وزیر اعظم صاحب کو ادھر ہوسٹ کیا تھا کراچی میں، یہ ہم نے لانچ کیا تھا، وہاں ہم سب کے سامنے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس پہ ہم ایلوکیٹ کریں گے، خرچ کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے اپنا تقریر میں کتنا اناؤنس کیا تھا؟ 17.5 کتنا 17.5 بلین کا اعلان کیا تھا، مگر تقریر سے لے کے جب تک وہ کتاب میں آیا وہ جو ہے 17 سے لے کے 15 پہنچ گیا. اب پاس ہوتے ہوئے اور نکلتے ہوئے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کراچی کا K4 کا کیا مستقبل ہوگا، مگر کراچی کا بنیادی ایشو پانی ہے. ہمیں اس ایشو کا حل نکالنے کے لیے ہر طرف اس پہ کام کرنا ہوگا. نہ صرف بالکل ہم چاہیں گے کہ ایلوکیشن ہو جتنا ہو سکتا ہے ہمارا K4 کا منصوبہ کا، ہم یہ بھی چاہیں گے کہ چاہے وفاقی حکومت G2G میں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمیں اپنا ڈی سیلینیشن پلانٹس جس کا وعدہ حکومت نے کیا تھا اس پہ کام شروع کر دے. ہم اپنے طور پہ صوبائی حکومت کی طرف سے ویسے ہم نے ایکسٹرا پمپنگ سٹیشنز پہ کام کیا ہے اور مزید
करते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेयर और डेप्यूटी मेयर की तकरीब हल्फ बर्दारी से बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे थे। उनका कहना था, हम शहर के लोगों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे, धांधली का इल्जाम लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यूनान में 750 मुसाफिरों से भरी किश्ती हादसे का शिकार नहीं हुई, उसे डुबोया गया। जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों के इंकशाफ ने नए सवालात खड़े कर दिए। बताया किश्ती खराब होने के बाद समंदर में खड़ी थी, वो कोस्ट गार्ड्स के रास्ता फेंकने की वजह से डूबी। बीबीसी की तहलका खेज रिपोर्ट ने यूनानी हुक्काम की बेहिसी, सफाकियत और संगीन नाअहली का भांडा फोड़ दिया। मेरीन ट्रैफिक के ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक किश्ती डूबने से पहले 7 घंटे तक एक ही जगह पर खड़ी रही। यूनानी हुकाम ने किस तरह कश्ती डुबोने में किरदार अदा किया, नई दिल दहला देने वाली मालूमात सामने आ रही हैं। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मुसाफिरों से भरी कश्ती पूरे 7 घंटे खुले समंदर में एक ही जगह खड़ी रही। 750 मुसाफिर लहरों के रहमो करम पर थे। यूनानी हुकाम को रहम न आया। मेरीन ट्रैफिक के ट्रैकिंग डेटा ने यूनानी कोस्ट गार्ड्स के दावों पर भी सवाल उठा दिए। यूनानियों का दावा है कश्ती को नेविगेशन का कोई मसला नहीं था, मदद लेने से भी इनकार कर दिया। हमारे प्यारे जिंदा हैं तो खैरियत बताओ, वरना कम से कम लाश ही वापस ले आओ। यूनान कश्ती हादसे में सवार नौजवान के अहले खाना की दुहाई। जड़ावाला के अली रहमान के भाई ने बताया, उनका भाई लीबिया में सड़क पर पड़ा था, खाना दिया जाता था, ना पानी मिलता था, एजेंट मार पीट भी करते थे। भाई को जबरदस्ती कश्ती में सवार कराया गया। खुईरट्टा के ओवैस के वालिद कहते हैं, सोचा था बेटा कमाएगा और मैं घर बैठूंगा। वेलकम बैक। चौधरी शुजात के चौधरी परवेज इलाही से कैंप जेल में मुलाकात। जराए ने बताया, मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की खैरियत दरियाफ्त की। कैंप जेल में मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही, जिसमें सियासी हालात पर भी गुफ्तगू की गई। जराए ने दावा किया, चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को पीटीआई छोड़कर खानदान में वापसी की दावत दी। परवेज इलाही को कहा गया, आप वापस आ जाएं तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने फिलहाल पीटीआई छोड़ने से इनकार कर दिया। परवेज इलाही को यह भी बताया गया, उनके खिलाफ केसेस में खानदान का अमल दखल नहीं है। ईद कुर्बान के लिए क्वेटा में मवेशी मंडियां सजी हैं। मुख्तलिफ नस्ल के छोटे बड़े जानवर तवज्जो का मरकज हैं। खरीदारी के लिए आने वाले महंगाई का रोना रो रहे हैं। देखिए मंजूर अहमद की रिपोर्ट। क्यों बकरे को खींच रहे थे, कोई टांग उसकी वहाँ खींच रहा था, कोई वहाँ क्यों खींच रहे थे? वो बताएगा हमको सस्ता दे, हम उधर से खरीद किया 2,000 3,000 एक नुस्खा करेगा, क्या करे, किधर जावे। ये मनाजिर कोयटा की मवेशी मंडियों में अरसू नजर आ रहे हैं। इस साल कुर्बानी के जानवरों की कीमतें गुज़िश्ता बरस की निस्बत कई गुना ज्यादा हैं। बहुत महंगे हैं, हमारी तो पहुंच से बहुत बाहर है भाई। वो जानवर जो पिछली दफा 70,000 का था, वो तकरीबन 2 लाख से ऊपर का। रेट फिलहाल बहुत आई है, छोटा जानवर भी बहुत ज्यादा है। बुलंद कद बड़ी जिसामत वाले तुर्की दुम्बे, बड़े सींग वाले 4 सिंगे दुम्बे, जबकि बकरों में गुलाबी और अजरक प्रिंट के साथ पहाड़ी और देसी बकरे कोयटा की मवेशी मंडी में अपनी खूबसूरती के जौहर दिखा रहे हैं। बड़े जानवरों में चांद और साहिवाल बैल समेत बागनाड़ी के बैल जलवागर होने के बावजूद खरीदो फरोख्त मांद है। पहाड़ी दुम्बे और साथ में इसको गडानी नस्ल कहते हैं, और हम लोगों ने इनका कीमत जो है 55,000 रखा हुआ है। बहुत कीमत कम बोल रहे हैं, हम तो बिल्कुल थोड़ा सी कीमत रखा है 5.5 लाख, तो इनका खर्चा भी ज्यादा है। इन दिनों मवेशी मंडियों में आम बकरे और दुम्बे 35,000 से 70,000 तक, जबकि बैलों की कीमतें 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक हैं। व्यापारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खरीदो फरोख्त उरूज को पहुंचेगी, जबकि खरीदार कहते हैं कि ईद करीब आते ही कीमतों में भी कमी आ जाएगी। कैमरामैन शहीद लोधी के साथ मंजूर अहमद, ARY न्यूज, कोयटा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।